بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا تھا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے علاوہ اور کسی نام سے نہیں پکارتے تھے۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے بھتیجے، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے۔ کافی عرصہ سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکیں، اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون خدیجہ بنت خویلد شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہیں۔ جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گی، کیونکہ تمہاری امانت داری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ یہاں تک کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کہی تھی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بااعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ شریف، پاک باز، امانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا، اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لیں گی۔ یہ کہہ کر حضرت ابو طالب اٹھ گئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین سا تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی، اور ہوا بھی یہی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ جو معاوضہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے دگنا دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے ملے، انہیں یہ بات بتائی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سن کر بولے، یہ روزی تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ سے کہا، کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر گیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا، یہ ایک قریشی شخص ہیں، حرم والوں میں سے ہیں۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ تو میسرہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔
اب نستورہ نے کہا یہ تو وہی ہیں۔ میسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے کیا مطلب یہ وہی ہیں؟ کون وہی؟ نستورہ نے کہا یہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا، پھر بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی، ہاشمی، عربی اور مکی ہوں گے۔ قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدیں۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا لات اور عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا، شاید وہ گزشتہ آسمانی کتاب کا کوئی عالم تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا، چنانچہ بولا آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی، کہنے لگا میسرہ یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہے جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس کی اس بات کو ذہن نشین کر لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے کے پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سالہ سال سے سیدہ خدیجہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو 2 فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے رہتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھر گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور بیان سماعت فرمائیں۔ بدر اور احد کی لڑائیوں میں کفار مکہ کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طریقہ سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے تاکہ دین اسلام ترقی کرنے سے رک جائے۔ احد کی لڑائی میں ابو سفیان اور ہندا دونوں نے بڑی کوشش کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے تمام لشکر کفار کی امیدوں پر پانی پھیر دیا
اور اپنے حبیب اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل حفاظت کی، اور کفار ذلیل و خوار ہو کر واپس پلٹ گئے۔ احد کے میدان سے واپس آنے کے بعد کفار مکہ خاص طور پر ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندہ جنگی تیاریوں میں لگے رہے۔ اس دوران انہوں نے عرب کے مشہور جنگجو اور بہادر عمرو بن عبدود سے رابطہ قائم کیا۔ یہ کرائے کا قاتل تھا اور 1000 آدمیوں پر بھاری تھا۔ جنگی آلات کو تیزی سے استعمال کرنے میں مشہور تھا۔ اس کا ایک قصہ بڑا مشہور ہے کہ یہ ایک دفعہ تاجروں کی ایک جماعت کے ساتھ مال لے کر تجارت کی غرض سے ملک شام جا رہا تھا۔ قریش کے تاجر بھی اس جماعت میں شامل تھے۔ راستہ میں 1000 ڈاکوؤں نے اس جماعت کا راستہ روک لیا اور مال لوٹنے کا قصد کیا۔ تمام تاجر اپنی جانوں اور مال سے مایوس ہو گئے تھے۔ اسی دوران عمرو بن عبدود نے نیام سے تلوار نکالی اور بڑی تیزی سے ڈاکوؤں پر حملہ آور ہوا، اور اس تیزی سے ڈاکوؤں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ ڈاکو گھبرا گئے اور بھاگ نکلے۔ عمرو بن عبدود پورے عرب میں مشہور و معروف ہو گیا۔ عمرو بن عبدود جنگ بدر میں کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے آیا تھا، مگر ایک کاری زخم کھانے کے بعد میدان سے بھاگ نکلا تھا اور جنگ احد میں کسی وجہ سے شامل نہ ہو سکا تھا۔ غزوہ خندق میں اسے بطور خاص بلایا گیا تھا۔ اب یہ چاہتا تھا کہ پہلی خامیوں کی تلافی کر کے پھر سے اپنی بہادری اور شجاعت میں نام پیدا کرے۔ خندق ایک جگہ سے تنگ تھی۔ کافروں کے سرکردہ افراد جن میں عمرو بن عبدود، اکرمہ بن ابو جہل، ازرار بن خطاب، نوفل بن عبداللہ اور حبیرہ بن ابی واہب نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور وہ خندق کو عبور کر کے دوسری طرف پہنچ گئے، اور باقی کافروں نے خندق کی دوسری طرف صفیں باندھ لیں اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ خندق عبور کرنے کے بعد عمرو بن عبدود للکارا۔ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی کی اجازت طلب کی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ ہر صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش تھے۔ کسی کو بولنے کی جرأت نہ تھی، کیونکہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی مرضی سے گفتگو نہیں فرماتے۔ قرآن کریم سورۃ النجم میں اللہ پاک فرما رہا ہے، اور وہ یعنی محمد کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے مگر وہ جو انہیں وحی کی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں خاموش ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار فرما رہے ہیں۔ اتنے میں عمرو بن عبدود نے پھر للکارا۔ ہر طرف خاموشی ہے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے حکم دیں میں اس کتے کا منہ بند کر دوں۔ لیکن اللہ کا محبوب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خاموشی اختیار کیے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ کے تمام ملائکہ عمرو بن عبدود پر لعنت ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ذرا دم لے، ابھی موت تیرے سر پر وارد ہونے والی ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے خاموشی پر اللہ کے دشمن عمرو بن عبدود نے پھر للکارا اور کہنے لگا، کیا تم میں کوئی مرد نہیں جو میدان جنگ میں مردوں کے مقابلہ پر آئے؟ اس بار بھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے حکم دیں میں اس بدبخت کی گردن اس کے بدن سے جدا کر دوں۔ اس سے پہلے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے، حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی مدد اللہ کے رسول اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تیار کیجیے اور میدان جنگ میں بھیجیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے قریب بلایا اور اپنی خاص ذرہ پہنائی، اپنا امامہ مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر پہنایا اور اپنی تلوار ذوالفقار عطا فرمائی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، علی، آج میرے دین کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے، جاؤ میدان جنگ میں، اللہ اور اس کے رسول کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سرور میں سرفروشانہ انداز میں میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، آج میں نے مکمل ایمان کو کل کفر کے مقابلہ میں بھیجا ہے۔ یا اللہ، میرے علی کی لاج رکھنا، اے اللہ، میرے علی کو فتح عطا فرما۔ میرے علی کی فتح تیرے دین کی فتح ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سواری نہ تھی، آپ پیادہ عمرو بن عبدود کی طرف بڑھے۔ وہ بدبخت گھوڑے پر سوار تھا۔ جب وہ بدبخت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمرو، میں تجھے دو باتوں کی دعوت دیتا ہوں۔ عمرو نے کہا، کہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ عمرو بن عبدود نے بڑے غرور سے کہا کہ مجھ سے اس بات کی امید نہ رکھ۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلمانوں سے جنگ بند کر اور واپس چلا جا۔ عمرو بن عبدود کہنے لگا کہ یہ ناممکن ہے کہ میں اپنی نظر کو پورا کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون سی نظر؟ عمرو بن عبدود کہنے لگا کہ بدر کی جنگ میں مجھے مسلمانوں نے ایک سخت زخم لگایا تھا اور میں بھاگ گیا تھا۔ اس وقت میں نے نظر مانی تھی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام نہیں لے لوں گا، اپنے جسم پر تیل نہیں ملوں گا۔ عمرو بن عبدود کی یہ بات سن کر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیار ہو جا، اب میرا اور تیرا مقابلہ ہوگا۔ عمرو بن عبدود نے لوہے کی ذرہ پہن رکھی تھی، اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے کہا، تو مجھے جانتا نہیں، میں عمرو بن عبدود 1000 پر بھاری ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو مجھے نہیں جانتا، میں اللہ کا شیر ہوں۔ یہ سن کر عمرو بن عبدود کی آنکھوں میں خوف کے سائے چھلکنے لگے۔ اس نے اپنا ڈر اور خوف ظاہر نہ ہونے دیا اور یکبارگی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوا۔ عمرو بن عبدود نے تلوار کا وار کیا جو کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈھال پر روکا۔ وار اتنا شدید تھا کہ اس نے ڈھال کو کاٹ دیا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود پر لگا، جس کا اثر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر پہنچا۔ اس حملہ کے جواب میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار ذوالفقار کا ایک کاری وار کیا اور اس دشمن اسلام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس لڑائی کے دوران اتنا گرد و غبار اٹھا کہ کسی کو کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ کفر کے ساتھ مکمل ایمان کی لڑائی تھی۔ جو بھی جیت جاتا اس کے دین کی فتح ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بات کا علم تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک کو سجدے میں رکھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی فتح و کامرانی کے لیے دعا فرما رہے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اچانک دیکھا کہ گرد و غبار سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نکل رہے ہیں اور تلوار ذوالفقار پر عمرو بن عبدود کا سر اٹھا رکھا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے خوشی و مسرت کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر سن کر چہرہ مبارک اٹھایا۔ اتنے میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دین اسلام کے دشمن کا سر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چوما اور سینے سے لگا کر فرمایا کہ آج میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی قیامت تک میری امت کے اعمال پر بھاری ہے۔